زندگی ایک عجیب موڑ پر آ جاتی ہے اینڈ اے سنگل مومنٹ چینجز ایوری تھنگ. آپ سوچتے ہیں کہ آخر میرے دل میں یہ خلا کیوں ہے؟ یہی سوال عائشہ کے دل میں بھی تھا. شی لیوڈ اے نارمل ماڈرن لائف, مگر اندر کہیں ایک جنگ چل رہی تھی. دن بھر میوزک سنتی, میوزک فیلٹ لائک ہر اسکیپ, مگر ہر رات ایک عجیب بے چینی جاگ جاتی. وہ مسکراتی تھی لیکن اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی. شی لوڈ آؤٹ سائڈ, کرائڈ ان سائڈ. آخر میں خوش کیوں نہیں؟ یہ سوال اسے کھاتا جا رہا تھا. ایک دن اس کی زندگی پلٹ گئی. اٹ آل اسٹارٹیڈ ان ایکسپیکٹڈلی. جب اس نے پہلی بار سورہ رحمان سنی, اس کی سانسیں رک گئیں. ہر ہارٹ فروز فار اے مومنٹ. کیا یہ آواز میرے لیے ہے؟ تلاوت کی گونج دل میں اترنے لگی. ایوری ورس فیلٹ الائیو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ آیت بار بار دل پر دستک دے رہی تھی. اٹ فیلٹ لائک سم ون واز ٹاکنگ ڈائریکٹلی ٹو ہر. تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. شی could not stop crying. میں کیا کر رہی تھی اپنی زندگی کے ساتھ؟ اس نے خود سے یہ سوال کیا. اس نے دل میں پہلی بار سکون محسوس کیا. A calmness she never felt before. کیا سکون واقعی یہاں تھا یا قرآن میں؟ وہ حیران تھی اور شوق بھی, but deeply touched. اس رات اس نے موسیقی بند کر دی. She turned off all her playlist. اور کمرے میں چاروں طرف خاموشی تھی. لیکن وہ خاموشی عجیب نہیں تھی. It felt peaceful. جیسے روح پہلی بار سانس لے رہی ہو. اگلے دن اس نے دوبارہ سورہ رحمان چلائی. She listened with full heart. اور ہر آیت اسے کھینچ رہی تھی. وہ سوچنے لگی, If peace is here, why am I lost there? کیوں میں گناہ کی طرف بھاگ رہی تھی؟ اس نے قرآن کھولا. She read slowly. اور اس آیت نے اس کا دل ہلا دیا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو, دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے. اس آیت نے اس کے اندر کی دنیا بدل دی. Her heart whispered, this is the truth you were searching for. اس نے فیصلہ کیا, no more music. کیونکہ جس چیز نے سکون چھین لیا تھا اسے چھوڑنا پڑے گا. اسے ڈر بھی تھا. She thought, can I really quit music? کیا میں واقعی میوزک جو ہے نا چھوڑ دوں گی؟ چھوڑ سکتی ہوں. لیکن دل کہہ رہا تھا ہاں. اس نے پہلی بار رات کو میوزک کے بغیر اپنی ایک رات اس نے میوزک کے بغیر گزاری. The silence felt different. لیکن اندر کا بوجھ ہلکا ہونے لگا. دوسری رات اس نے صرف تلاوت سنی. She cried again. یہ آواز میرے رب کی طرف سے ہے. وہ حیران تھی کہ سکون میوزک میں کیوں نہیں. It was in the word of Allah. سورہ رحمان کے ہر لفظ میں زندگی تھی. وہ روزانہ ایک آیت سننے لگی اور ہر دن اس کی زندگی کا بدلنے لگا. وقت گزرتا گیا. She healed silently. اس کی روح مضبوط ہونے لگی. اس نے موسیقی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. forever. کیونکہ قرآن کی آواز کہیں زیادہ طاقتور تھی. لوگ حیران تھے. People asked, why did you quit music? اور وہ مسکرا کر کہتی, because I found something better. کیونکہ میں کچھ اچھا پانا چاہ رہی تھی, کچھ اچھے کی تلاش میں تھی. اس نے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈال لیا تھا. She felt reborn. اس کا دل نیا ہو گیا تھا. اس نے آیت یاد کی, وَنُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. قرآن از اے ہیلنگ. اور وہ واقعی شفا محسوس کر رہی تھی. اس کی بے چینی ختم ہو گئی. وہ انزائٹی ہے فیڈڈ سلولی. اور سکون اس کی زندگی کا حصہ بن گیا. اس نے میوزک
پلیئر ڈیلیٹ کر دیا. شی ڈیلیٹڈ ایوری پلے لسٹ کیونکہ دل اب گناہ کی آواز برداشت نہیں کرتا تھا. لوگ کہتے تھے یو ول مس میوزک، وہ کہتی تھی نیور، کیونکہ سورہ رحمان نے میرا دل بدل دیا ہے. اینڈ ہر ہرٹ فیلٹ لائٹ، اور نیند سکون سے آتی ہے. قرآن نے اسے نئی زندگی دی، اے نیو بینگنگ، ایک پاک راستہ. اس نے ایک آیت پڑھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، قرآن گائیڈز ٹو دی بیسٹ پاتھ. اور وہ بہترین راستہ اسے مل چکا تھا. وقت گزرتا گیا اینڈ ہر ہارٹ کیپٹ بیکمنگ لائٹر. کیا واقعی سکون قرآن میں ہی تھا؟ وہ حیران تھی کہ زندگی بدل رہی تھی اس کی ٹوٹلی ایٹ آل. ہر تھاٹس ور بیکمنگ پیور. اس کے خیالات بالکل جو تھے وہ صاف تھے، اور روح پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو رہی تھی. اس نے روزانہ رات کو سورہ رحمان سننا شروع کر دی. ایوری نائٹ بیکم اے ہیلنگ نائٹ. سے اللہ اسے خود پکار رہا. وہ کہتی آئی نیور نیو قرآن اسپیک دس ڈیپلی، اور ہر آیت اس کے دل میں اترتی تھی. وہ میوزک کے بغیر زندگی گزار رہی تھی. اینڈ شی ڈڈ ناٹ ایون مس اٹ، کیونکہ اب دل کو نور مل رہا تھا، شور نہیں. ایک رات اس نے آیت کو روک لیا. مرج البحرین یلتقیان اینڈ شی واز اسپیئرڈ. شی واز وسپرڈ. ایسی قدرت میں کیسے بھول گئی تھی. وہ دیر تک سوچتی رہی، ہاؤ ڈڈ آئی اسٹے اوے فرام قرآن فار سو لانگ. اور اس کا دل پچھتاوے سے بھر گیا. مگر فوراً ایک سکون اترا. A voice inside said جب لوٹ آئی ہو تو یہی کافی ہے. اس نے ایک فیصلہ کیا، a life changing decision. میں قرآن کو روزانہ اپنی زندگی میں شامل رکھوں. اس نے اپنی پرانی عادتیں چھوڑ دیں. اولڈ ہیبٹ اسٹارٹ فیڈنگ، اور نئی روشنی دل میں آنے لگی. اس نے گھر کے ماحول سے میوزک ختم کر دیا. فونز، پلے لسٹ، ایوری تھنگ سائلنٹ، اور سکون کی لہر پورے گھر میں پھیل گئی. اس نے آیت پڑھی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكًا. Whoever turns away from my remembrance will live at a tight life. وہ سوچنے لگی کیا اس لیے میرا دل تنگ تھا. اس نے گہری سانس لی. اینڈ شی انڈرسٹوڈ. اس نے گہری سانس لی. اینڈ شی انڈرسٹوڈ. اللہ جب دروازہ بند کرتا ہے تو کچھ بہتر دیتا ہے. اب اس کا دل میوزک سے ہیٹ کرنے لگا، یعنی کہ وہ میوزک سے نفرت کرنے لگی. شی ہیٹڈ دا نوائز شی ونس لوڈ. اور قرآن کی آواز اس کا عشق بن گیا. اس نے ہر آیت میں اپنا جواب، اسے اپنی ہر جو ہے نا قرآن کی آیت میں اس کا جواب مل رہا تھا دل کا. ایوری ورڈ اسپوک ٹو ہر. جیسے ہر جو ہے نا آیت اس سے کچھ بولنا چاہ رہی ہو. تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ سوچتی وائی ڈز قرآن فیل لائک اے کنورسیشن، کیونکہ یہ دل والوں کے لیے اترا ہے. اس نے گھنٹوں غور کیا. شی ریفلیکٹڈ ڈیپلی، اور ہر گزرا لمحہ اسے بدل رہا تھا. وہ دنیا میں تھی مگر دل کہیں اور. ہر سول واز ان اندر ورلڈ. روح نور سے بھر گئی تھی. اس نے سوشل میڈیا پہ میوزک والے ویڈیوز بند کر دیے. انفالوڈ ایوری تھنگ ٹاکسک، اور دل کا سکون بڑھتا گیا. لوگ کہتے ہیں وائی سو مچ چینج. وہ مسکرا کر کہتی سورہ رحمان نے مجھے پہچان دی ہے. اس نے رات کو دعا مانگی، یا اللہ کیپ می کلوز ٹو یور ورڈس، اور دل سے آمین نکلا. اس کی زندگی آہستہ آہستہ پر نور ہوتی گئی. ہر فیس گلوڈ وتھ پیس. دل بالکل ہلکا سا ہو گیا. اس نے آخری بار قرآن کی یہ آیت پڑھی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Whoever follows my guidance will have no fear, no sadness. وہ آنسو روک نہ سکی. وہ کہتی this is the life I always. نور نے خود اپنے آپ سے بات کی، اور اس نے اپنے آپ سے کیا کہا، this is the life I always wanted. اور یہ سکون اس کا نصیب بن گیا. اب اس کی راتیں نور سے بھری تھیں. ہر مارننگ فیلٹ لائٹر. زندگی بدل چکی تھی. وہ روز تلاوت سنتی. اینڈ ایوری ڈے شی ہیلڈ مور. اس کا دل اب قرآن کا گھر بن گیا تھا. اور آخر میں شی وسپرڈ سافٹلی، میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ تھا جب میں نے
میوزک چھوڑ کر قرآن کو تھاما. وہ سیٹسفائیڈ تھی، ایٹ پیس، اور سورہ رحمان اس کی روح کا سہارا بن گئی. اور یہی ہے قرآن کی طاقت جو دل بدل دیتی ہے. ویسے اپنے یوٹیوب چینل کا انٹرو کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں آپ سب خیر سے ہوں گے. جی بس الحمد للہ جتنی میری ویڈیوز انفارمیٹیو ہوتی ہیں. آج میں نے آپ کے ساتھ بات شیئر کی، عائشہ کی اسٹوری شیئر کی کہ کس طرح سے سکرولنگ کرتے ہوئے انسٹاگرام پہ یا سوشل میڈیا پہ اس نے اچانک ایک ویڈیو دیکھی جس میں اس نے بات سنی ایک موٹیویشنل اسپیکر کی جو یہ کہہ رہا تھا کہ رک جاؤ 2 منٹ کے لیے اور یہ قرآن پاک کی تلاوت سنو. اور جیسے ہی وہ عائشہ نے قرآن پاک کی تلاوت سنی، ٹھیک ہے، اور اس کے ایک الگ سی ریلیکسیشن ملی. اور پھر جب اس نے وہ تلاوت کے بعد اس کا تھوڑا سا لیکچر سنا، اس لیکچر میں کیا تھا کہ ہم جو ہے آج کل زیادہ سے زیادہ فحاشی کے کاموں کو پروموٹ کر رہے ہیں. بے شک ہم پوسٹنگ نہیں کرتے، لیکن جب ہم لائک کرتے ہیں، جب ہم اس چیز کو سین کرتے ہیں تو وہ چیز زیادہ سے زیادہ ٹک ٹاک یا یوٹیوب کا الگورتھم اس چیز کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، لائک کرنے سے اور اس چیز کو دیکھنے سے ان کو ویوز ملتے ہیں. جس طرح سے ہم خود جو ہے نا گناہ جو ہے، یہ صغیرہ گناہ جو ہے نا مل کر پھر ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں. پھر اس نے دیکھا کہ جب میں اپنے کنٹینٹ کریٹ کرتی ہوں تو میں بھی بیک گراؤنڈ پہ میوزک لگاتی ہوں. تو اس نے پھر اس دن سے فیصلہ کیا کہ یہ بھی صدقہ جاریہ نہیں بن رہا بلکہ یہ بھی گناہ کبیرہ کی طرف جا رہا ہے. تو اس نے اس دن سے اپنے آپ سے، اور پھر اس نے اس دن سے جو ہے نا اپنے جتنے بھی، خیر جو اب اس نے پوسٹ کر لیے ہوئے تھے وہ تو نہیں اب اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کرنے والی تھی. پھر اس نے جو ہے نا اپنا بیک گراؤنڈ پہ میوزک ختم کر دیا. ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسٹرکشن دینی ہو یا صراط مستقیم کا راستہ دکھانا ہو تو وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو وسیلہ آپ کا لازمی بھیجتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت صاف ہو، خالص ہو، اور آپ اللہ سے ہی پرے کرتے ہو کہ اللہ تو نے ہی مجھے سیدھا راستہ دکھانا ہے. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ وسیلہ یا تو آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو ہی آپ کا بنا دیتا ہے، یا آپ کے نیبرز یا آپ کے پیرنٹس کی ایڈوائس یا آپ کے بہن بھائیوں کی ایڈوائس، یا پھر آپ کے سامنے کوئی لائف سٹوری لے آتا ہے جس سے جو ہے نا آپ کی لائف میں بہت بڑا چینج آتا ہے. جیسے عائشہ کی لائف میں ایک بہت بڑا چینج آیا. وہ چینج کیا تھا کہ اس نے میوزک کو ہیٹ کرنا شروع کر دیا، اور ایون کہ اپنی جتنے بھی وہ کنٹینٹ کریٹ کرتی ہے اس کے بیک گراؤنڈ پہ اس نے میوزک ختم کر دیا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جس کی اس نے وہ بات سنی وہ صدقہ جاریہ تو ہے ہی تھا، اور اب وہ فردر اس چیز پہ امپلیمنٹ کر رہی تھی. تو اس انسان کی جو ہے جو بھی اس نے بات سنی، جو بھی موٹیویشنل اسپیکر کی بات سنی، اس پہ امپلیمنٹ جب تک وہ کرتی رہے گی اس کا ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جس کی وجہ سے اس کے اندر چینج آیا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو بھی میری باتوں کے کچھ سمجھ آئی ہے تو آپ اگر اپنے موبائل میں جتنے بھی کانٹیکٹ نمبر سب کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کی صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. اور ویسے بھی عمل بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. ہم سب کا کام کیا ہے؟ اچھائی کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا اور غلط باتوں کو وہیں پہ شٹ اپ کال کرنا. اوکے جی، اللہ حافظ.